نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اسی وقت یعنی ظہر کی نماز کے بعد سپارہ جو نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا مختصر خلاصہ، ظاہر ساری تفسیر تو بیان نہیں ہو سکتی پورے سپارے کی، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر 25 منٹ 20 منٹ کے آدھے گھنٹے کے دورانیے میں اس کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ سارے ساتھی نیت کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سنیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ آج سے آپ نے نیت کر لی نا پورے قرآن مجید کی، تو ثواب ابھی سے آپ کو انشاءاللہ پورے قرآن مجید کا ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعے والے دن چونکہ جمعے کا بیان ہوتا ہے اس دن رہ جائے گا، اور وہ پچھلے سال جو ساتھی شریک ہے ان کو پتہ ہے کہ پھر ہفتے اتوار کو ہم سپارے کی بجائے 1.5 سپارہ کر لیتے ہیں 2 دن، تو پھر وہ کور ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنے والی، کھولنے والی۔ قرآن مجید کا افتتاح بھی اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے، اور مضامین قرآن مجید کو کھولنے والی سورت کا نام بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اور بھی کئی نام ہیں، مثلا اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، ساری کتاب یعنی قرآن مجید کا خلاصہ۔ ایک نام ہے اس کا تعلیم المسئلہ، کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہو تو کیسے مانگو۔ وہ اس طرح کہ پہلے تعریف کرو، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریفیں ہیں۔ اس کے بعد آداب ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ادب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ اس کے بعد دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں 6 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ وہ جو 6 مضامین پورے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ 6 کے 6 اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں مختصر طور پر بیان فرما دیے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ ساری توحید ہے۔ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، یہ قیامت کا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں پر انعام ہوا سب سے پہلے انبیاء پر ہوا، تو یہ مسئلہ رسالت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکامات ہیں، حکم یہ ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرنی، مدد بھی کسی سے نہیں مانگنی۔ اور انعمت علیہم میں جن پر انعام ہوا وہ ہے ماننے والوں کے حالات، اور جن پر غضب ہوا وہ ہے نہ ماننے والوں کے حالات۔ وہ 6 مضمون جو پورے قرآن میں تھے اللہ نے مختصر سورہ فاتحہ میں بیان کر دیے۔ او سبحان اللہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن مجید کی چوٹی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ چونکہ طویل سورت ہے، لیکن اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں مرکزی طور پر، بنیادی طور پر 4 مضامین بیان ہوں گے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 جہاد فی سبیل اللہ، نمبر 4 انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کا معنی مال خرچ کرنا۔ یہ 4 بنیادی مضمون ہیں سورۃ البقرہ کے، عنوان ہیں، اور ان کے ضمن میں 2 اور چیزیں بھی ہیں۔ نمبر 1 امور مصلحہ، وہ کام جن کے ساتھ انسان کی اصلاح ہوتی ہے، وہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی ساتھ بیان ہوں گے۔ نمبر 2 امور انتظامیہ، وہ احکامات جن کے ساتھ معاشرے کا نظم و نسق درست رہتا ہے، اس میں نکاح، طلاق، عدت کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بھی بیان ہوں گی۔ سورہ مبارکہ کے شروع میں
اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں سے الف لام میم ارشاد فرمایا، جن کا حقیقی معنی کون جانتا ہے جی؟ ابتدا میں اس لیے ذکر کر دیا تاکہ قرآن کا قاری اپنے آپ کو بڑا عالم نہ سمجھے، مجھ جیسے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بڑے بڑے علماء بھی یہاں آ کر کہتے ہیں کہ اس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ انسان کے علم کی عاجزی اور اللہ کے علم کا کمال کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے بعد میں فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو پہلا رکوع ہے جی، ابتدائی 5 آیتوں میں متقین کی صفات اور انجام بیان کیا۔ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن مجید اور پہلی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، پانچویں صفت یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ ہدایت پر بھی ہیں، وہ کامیاب ہونے والے بھی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ ختم نبوت کا ذکر بھی ہے، وہ کیسے کہ فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو وما انزل من بعدک کا ذکر بھی ہوتا، سمجھ آ رہی بات؟ وما انزل من قبلک جیسے ذکر فرمایا، ایسے من بعدک کا ذکر بھی ہوتا نا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، لہذا حضور کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں، حضور پر نازل ہوئی ہے وحی اور حضور سے پہلے نازل ہوئی ہے، حضور کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دوسری جماعت ہے جی کافروں کی، ان کا مختصر تذکرہ کیا، اور کفر کے جو انتہائی اعلیٰ درجے پر پہنچے ہیں وہ ہے کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اب ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں جاتا، کان بہرے ہو چکے ہیں، آنکھوں پر پردے آ چکے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے۔ پھر تیسری جماعت کا ذکر ہے جی منافقین، اوپر سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اندر سے بے ایمان ہوتے ہیں، ایمان والوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کو ملتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے صحابہ کی طرح مخلص ہو کر ایمان لاؤ، کہتے ہیں نا جی نا، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو جو ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہو، یہ تو مخلص ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں بیان کی، آیت نمبر 17 میں مثال دی کہ ان کی منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے روشنی کی، آگ جلائی، روشنی ہو گئی، اب قریب بیٹھنے والا بندہ اگر وہ اندھا ہو تو اس کو تو اس لائٹ اور روشنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، دور دور سے لوگ اس روشنی کو دیکھ کر آ جائیں گے، لیکن پاس بیٹھنے والا نامراد ہی رہے گا۔ فرمایا ان منافقوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، میرے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اندھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، دور دور سے کوئی حبشے سے آ رہا ہے، کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ کر ایمان قبول کر کے اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں، یہ بدبخت میرے نبی کے پاس رہ کر بھی اندھے ہیں۔ دوسری مثال دی اس سے اگلی آیت میں، آیت نمبر 19 میں، جیسے کوئی موسلا دھار بارش ہو نا، اور ایک بندہ جنگل بیابان میں کھڑا ہو، گرج چمک ہو، اب اس کو چاہیے تو یہ کہ چمک میں گھر کا راستہ دیکھے اور پھر چل پڑے، لیکن اگر وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں کھڑا ہو جائے کہ میں گرج کی آواز نہ سنوں، تو بھائی اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے بارش تو نہیں رکے گی، موسم تو ایسا ہی رہے گا۔ اور میں ان کی مثال ایسے ہے، میری آیات سننے کی بجائے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تاکہ ہم نہ سنیں، پر تم نہیں سنو گے تو کیا موت سے بچ جاؤ گے؟ تم قرآن نہیں سنو گے تو کیا جہنم سے بچ جاؤ گے؟ بھائی یہ تمہارا انجام تو ہے ہی۔ فرمایا ان کی منافقوں کی یہ مثال ہے، اللہ ہمیں منافقت سے بھی محفوظ فرمائے۔ 3 جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں سب کو اپنی عبادت کی دعوت دی، یا ایھا الناس، او لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی عبادت کرو؟ جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے باپ دادا بھی کا بھی خالق ہے، زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، اس سے بارش برسا کر تمہارے لیے رزق پیدا کیا، یہ سب کام اللہ نے کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر اللہ کا کوئی شریک مت بناؤ۔ اس کے بعد لوگوں نے اعتراض کیا، ہمیں قرآن پاک میں شک ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں چیلنج دیا، اگر شک ہے نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی ایک سورت لے آؤ نا اس جیسی، اور بلا لو جن کو بلا سکتے ہو۔ پھر بتایا نہ تم قرآن کی مثل لا سکے ہو اور نہ قیامت تک لا سکو گے، لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرو اور قرآن کا انکار مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو بشارت دی، اور اگلے
صفحے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ انہوں نے کیا کہ قرآن میں مچھروں کی مثالیں، مکھیوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں ہیں؟ جواب دیا، نادانوں، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، مثالیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور اللہ کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 سے جی انسان پر جو اللہ کا کرم ہوا نا اس کا ذکر کیا، اور انسان کے ازلی دشمن کی پہچان اس کو کروائی۔ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو۔ جو دوست دشمن کی پہچان نہ کر سکے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا رب تمہارا دوست ہے، کیسا دوست ہے کہ تمہارے بابا آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا، اتنی عزت ہے تمہیں دی۔ اور شیطان تمہارا دشمن ہے، کیسا دشمن ہے کہ پہلے دن ہی اکڑ گیا اور اس نے کہا آدم کو میں جنت سے نکلوا کر ہی چھوڑوں گا۔ چنانچہ اس نے یہ سارا کام کیا، اس درخت کے قریب لے گیا جس سے روکا گیا تھا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ میرا پیغام آئے گا، اس کی جو اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو شیطان کے پیچھے چلے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد جناب 5واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 40 ہے جی، یہاں سے دعوت کا روئے سخن اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹھہرایا، چونکہ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور مدینہ میں یہودی آباد تھے، اور ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی، کچھ ان کے بڑوں کی برائیاں بیان کی کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے اندر یہ غلطیاں تھیں، انجام دیکھے ان کا، تو تم ان سے بچو، عبرت حاصل کرو۔ کچھ ان کے باپ دادا پر جو انعامات تھے وہ یاد دلائے، دیکھو تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے، کچھ تو خیال کرو۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے موجودہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کی حرکتیں واضح کی، بلکہ بڑی تفصیل ہے، لیکن اس تفصیل سے پہلے اس مختصر سے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعوتی پر پیغام رکھا۔ اس نے چند کام کرنے کا حکم دیا، چند کاموں سے روکا۔ پہلا کام جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے اذکروا نعمتی، اور یہ یاد رکھنا یہ صرف ان کو نہیں ہے، مطلب خطاب تو ان کو ہے لیکن ہم سب اس میں شامل ہیں نا۔ پہلا کام جس کے کرنے کا حکم دیا اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ نمبر 2 فرمایا اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو۔ ایایا فرحبون، مجھ سے ڈرو۔ آمنو، ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرو، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور جن کاموں سے روکا وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ پہلے کافر نہ بنو۔ اس وقت یہودیوں کو کہا گیا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، تم کافر بنو گے، انکار کرو گے، بعد والے بھی کفر کرتے جائیں گے اور اس کفر کا سارا سہرا تمہارے سر آئے گا۔ تو کیوں اللہ کی آیات کے کافر بن رہے ہو؟ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا مال مت بٹورو، یہ چند ٹکوں کی خاطر میرے سچی آیات کا انکار مت کرو، اور حق اور باطل کو ملاؤ بھی نہیں اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں۔ اس کے بعد ذرا تفصیلی دعوت شروع فرمائی۔ سب سے پہلے ان کے بڑوں کے اوپر جو انعامات کیے تھے وہ یاد دلائے۔ پہلا انعام یہ یاد دلایا ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، تمہارے بڑے فرعونیوں کے غلام تھے نا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ دوسرا انعام پھر جب تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، دریا کو پھاڑ کر راستے ہم نے تمہیں عطا فرمائے۔ پھر اگلا انعام یہ ہے تم نے بچڑے کو معبود بنایا تو ہم نے تمہیں یہ جرم بھی معاف کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب میدان تی میں گرمی نے ستایا، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، من اور سلوہ نازل کیا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ یہ سارے انعامات یاد دلائے۔ اچھا یہ تو ہم نے کیا، تم نے کیا کیا؟ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم ہرگز نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سب کو استغفر اللہ۔ اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ یہ جو اللہ من سلوہ کھلا رہا ہے نا، یہ کھا کھا کے اسی اک گئے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں راج قدان، راج قدان سمجھتے ہو؟ جانور نا کبھی زیادہ کھا لیتے ہیں پھر وہ قدانیاں مارتے ہیں، یہ من سلوہ کھا کھا کے قدانیوں میں آ گئے۔ کہنے لگے موسیٰ
فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اللہ نال گل کر کہ من سلوا اب ہم نہیں کھاتے، کوئی مسور کی دال ہو، کوئی پیاز ہوں، کوئی چٹنیاں مٹنیاں ہوں، جناب کھائیے پیے تھے شوربے بنا کے تو سرکیے تو پھر جناب بڑی طبیعت سیٹ ہو جائے ہماری۔ اللہ میں اچھا نا شکر ہو جاؤ، پھر نعمتیں اللہ نے من سلوے والی لے لی اور ذلت کو ان پر مسلط کر دیا، اللہ کی غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین۔ جو ہم نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، پہلا غضب کا شکار یہ لوگ تھے یہودی، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور پھر نعمتوں کی بجائے غضب اللہ کا ان پر نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے بڑوں کی کچھ اور برائیاں بیان کی۔ میں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے طور کو تمہارے اوپر اٹھایا، وہ وقت بھی یاد کرو جب ایک گروہ تھا تم میں سے، فرمایا کہ جنہوں نے ہفتے والے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا تھا پھر وہ شکار کرتے تھے مچھلیاں، اللہ نے کہا ہفتے والے دن نہیں کرنا، انہوں نے کی ہیں۔ آج بھی ہمارے عام بعض ساتھیوں کے ذہن میں آتا ہے شاید ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھانی چاہیے، کئی لوگوں نے پوچھا بھی ہے مجھ سے، میں نے ذکر اس لیے کر دیا شاید یہاں بھی کسی کے ذہن میں ہو، تو ہمارے اوپر کوئی منع نہیں ہے، ہفتے والے دن خوب ٹائٹ کر کے کھایا کرو اور 2-4 کلو لے کے قاری اظہر صاحب کے گھر بھی دے دیا کرو۔ تھوڑا سا آ گیا سارے تو انشاءاللہ نیت تو کر لو نا جی۔ اچھا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بڑوں کی ایک اور برائی۔ اصل میں میری عادت جو ساتھی روزانہ مجھے سنتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ آپ بولا کریں نا، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بندے کو یقین ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا سب حضرات کو؟ ایک اور برائی ان کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا گائے کو ذبح کرو، کیا کرو جی؟ اسی وجہ سے سورہ کا نام بقرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بقرہ کو ذبح کرو۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، بھلا گائے کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم کیوں دے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ تو جاہلوں کا کام ہے اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا، میں نہیں مذاق کر رہا، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں۔ اب لگے جی اس میں ہیلے بہانے کرنے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ وہ گائے جو ذبح کری کس عمر کی ہو؟ فرمایا نہ چھوٹی ہو نہ بوڑھی ہو، اب ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو حکم دیا گیا، ذبح کرو، زیادہ سوال نہ کرو۔ کہنے لگے نہیں موسیٰ، اللہ سے یہ پوچھنا اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ کہ انا بقرۃ صفراء، پیلا رنگ ہو، زرد ہو، تیز زرد ہو، اب کرو نا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، ایک اور سوال رہ گیا نا موسیٰ، اللہ سے یہ پوچھنا بعض گائے ایسی ہیں جن کو ہل کے اندر جوتتے ہیں ہل چلانے کے لیے، بعض وہ جن کو کنویں پر جوتتے ہیں، وہ گائے کیسی ہو، کنویں والی ہو یا ہل والی ہو؟ پر نہ ہل والی ہو نہ کنویں والی ہو، بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہو، اس کو ذبح کرو۔ اللہ فرماتے فذبحوها وما كادوا يفعلون، کر تو دیا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا، ذبح تو کر دیا لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ اس پہ ذرا غور کرو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی صورت، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تراویح کے لیے آتے ہیں، پہلے قاری صاحب کو کہتے ہیں استاد جی ذرا سپیڈ تیز رکھنا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ چلو آپ نہیں کہتے ہوں گے نا، ہمارے محلے میں تو لوگ کہتے ہیں سپیڈ تیز رکھنا۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں، آ کر جناب پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، امام صاحب رکوع میں جائے گا تو ٹھک کر کے ہم بھی شامل، اور پھر جناب گھر جا رہے پڑھ آئے جی تراویح، میں کہا پڑھ تو آئے ہو لیکن دل نہیں کر رہا تھا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، کر تو انہوں نے بھی دیا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تراویح ہم نے بھی تو پڑھ لی لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ کون سی تراویح ہے جناب جس میں آدھی بیٹھ کے آدھی ادھر آدھی ادھر جان چھڑانے والی؟ نہیں میرے بھائی، عبادت کی روح یہ ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے شوق کے ساتھ کرے۔ میں نے آج دن کو ایک جگہ بیان کیا، افتتاح تھا درس کا، وہاں کافی علماء بیٹھے تھے، وہاں میں نے یہ بات کہی اور پھر میں نے کہا علماء اگر غلط ہوئی تو میری اصلاح کریں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، ایک تو ان کا یہ دل ہوتا ہے کہ جناب زبروں زیروں کی کوئی پرواہ نہ ہو، بس جلدی جان چھوٹے، اور بیٹھے رہتے ہیں رکوع میں جا کر شامل ہوتے ہیں۔ وہ اگر اس طرح نہ پڑھے نا، میرے خیال میں ان کے حق میں بہتر ہے وہ اپنی الگ کر گھر جا کے بغیر جماعت کے پڑھ لے، قل هو اللہ احد جو صورت آتی وہ پڑھ لے، وہ اس سے بہتر ہے کہ یہ کیا کر لیا جناب، اس حال میں پڑھیں گے، نہ پورا رکوع کیا نہ پورا قیام کیا نہ تم نے قرآن سنا، تو پھر فائدہ کیا ہے پڑھنے کا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جیسے حضرت فرما رہے تھے نا کہ رمضان پتہ نہیں پھر نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا، اس لیے محبت اور شوق کے ساتھ پڑھو، کوشش کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کی خباثت کو بیان کیا، ان کے بڑوں کی،
قتل ایک بندے نے کیا، ذمہ کسی اور پہ ڈال دیا، اب اللہ نے مردے کو زندہ کیا، مردے نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، مردہ زندہ ہوا، اب دل میں اللہ کا ڈر آنا چاہیے تھا، فرمایا نہیں، دل اور سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، فرمایا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیوں؟ پتھروں میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، ان ظالموں کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا کبھی نہیں نکلا، تو یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان کو ہدایت اس لیے نہیں ملتی، یہ ہدایت کے طلبگار نہیں ہیں۔ ان میں 5 گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر غلط بیان کرتا ہے، اس کو کہاں ہدایت ملے گی؟ دوسرا گروہ منافقین کا ہے، ایمان والوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، جو منافق بندہ اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو بالکل ان پڑھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو ہمارے یہ وڈیرے کہیں گے نا بس وہی ہے، اس کے مقابلے میں نہ اللہ کی نبی کی مانتے ہیں نہ اللہ کی آیات کی مانتے ہیں، ایسے بے ایمانوں کو کہاں ہدایت ملے؟ تیسرا گروہ ان میں وہ ہے جو کاتبین ہیں، لکھتے تورات ہیں، اس میں اپنی مرضی کے مسئلے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ چوتھا گروہ وہ ہے جو صاحبزادوں کا ہے، کہتے ہیں بادشاہوں اسی نبیاں دی اولاد چوں ہمیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیو یہ 5 گروہ ان کے تھے، لیکن اب یہ نظر ساتھ ساتھ دوڑانی ہے اپنے حالات پر بھی کہ ہمارے ہاں یہ ہیں یا نہیں ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، مفاد پرست، اس کو کہتے ہیں منافقت، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ اسی طرح جناب وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں لیکن ڈٹے ہوئی ہیں، نہیں سنتے، او یار اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، او چھوڑو جی ہم نہیں مانتے، ڈٹے ہوئی ہیں، ایسا طبقہ بھی ہے، اللہ ایسے لوگوں سے بھی بچائے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن میں تو تبدیلی نہیں کر سکتے، جرت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، باقی جہاں ان کا بس چلتا ہے ضرور ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بادشاہ ہم پتہ نہیں اسی کون، او بادشاہ جنت ساڑی ہے، ہم جو مرضی کریں، فلاں بزرگ نماز کیوں نہیں پڑھی، وہ خیر ہے، تمہیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ تو یہ روب جھاڑنے والے اب بھی موجود ہیں، اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہودیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ دیکھو مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی تھی، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی تھی۔ مدینہ میں یہودی آئے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ایک مل گیا اوس کے ساتھ، ایک مل گیا خزرج کے ساتھ۔ بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، لڑائی ان اوس اور خزرج کی تھی۔ یہ ایک نے یہ دڑا اختیار کر لیا، دوسرے نے وہ اختیار کر لیا، وہ آپس میں لڑتے تو یہ بھی ساتھ لڑنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں خواہ مخواہ کی سیاسی پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہے اور ہم چھوٹے طبقے آپس میں بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، محلے میں لڑائیاں ڈال رکھی ہوتی ہیں، یہ وہی والا کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے میرے نبی کی آمد سے پہلے انتظار کرتے تھے، آخری نبی آئے گا تو ایمان لیں گے، نبی آیا تو انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا میرے نبی کے آیات، اللہ کی آیات کو تو چھوڑ دیا، کس کے پیچھے چلے؟ کہا جادو کے پیچھے چلے، اور کہا کہ جادو نہ کرو، کہتے ہیں جی سلیمان علیہ السلام بھی کرتے، نعوذ باللہ۔ اور میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، شیطانوں نے جادو کیا۔ وہ جی 2 فرشتے کرتے تھے، ہاروت اور ماروت، ورنہ ہاروت اور ماروت جو 2 فرشتے تھے وہ بابل شہر میں آئے، وہ جادو نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ جادو کرنا نہیں ہے، یہ چیز جادو ہوتی ہے، یہ چیز معجزہ ہوتا ہے۔ اور واضح بات آخر میں فرمائی جس نے جادو کیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہودیوں کی حرکتیں اور سازشیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں ہوتے نا جی، واعظ فرما رہے ہوتے تو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، صحابہ کی طلب ہوتی کہ یہ بات دوبارہ سمجھائیں، تو ایک لفظ بولتے تھے رائنا۔ کیا لفظ بولتے تھے جی؟ رائنا کا معنی جی ہماری رعایت کرو، یہ وہ والی رعایت نہیں جو آج آپ جا کے بازار میں کہیں گے کہ تھوڑی جی رعایت کرو، اگلا کہنا بھائی رعایت والی گل کوئی نہیں، روزہ آ گئے ہیں، رعایت تو رمضان سے پہلے شاید ممکن تھی، اب رمضان میں رعایت، اب ریٹ پورا ہوگا، باٹا ریٹ ہوگا جناب، سبزی کا بھی اور فروٹ کا بھی۔ رائنا، تھوڑی رعایت کرو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں رائنا، ہماری رعایت کرو، کیا مطلب؟ ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا، دوبارہ سمجھاؤ۔ یہ جو منافق یہودی ہوتے تھے یہ اس لفظ کو ٹیڑھا کر کہتے رائنا، رائنا، رائی چرواہے کو کہتے ہیں، اے ہمارے چرواہے، یہ ایک طنز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
اللہ نے فرمایا تم رائنا کا لفظ استعمال ہی نہ کرو، وقول انظرنا، تم کہا کرو انظرنا، نظر کرم فرماؤ، سمجھ آئی؟ تو وہ لفظ جس سے شبہ ہو نبی کی بے ادبی کا، ایسا لفظ بھی استعمال نہ کرو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں اس راہ ہی نہ منجو جڑا راہ غلط پاسے جا رہے ہیں، اس راستے ہی نہ جاؤ۔ آخر میں پارہ مکمل ہونے والا ہے جی، آخر میں فرمایا کہ اسلام کے مقابلے میں تو بڑے پکے ہیں، آپس میں ان کی بڑی لڑائیاں، یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط ہیں، وہ کہتے ہیں یہودی غلط ہے، حالانکہ دونوں اسلام مذہب پہ تو ہیں، مذہب دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لوگوں نے غلطیاں کی وہ الگ بات ہے، لیکن یہودیت جو موسیٰ علیہ السلام پہ دین تھا، اگر اس پر رہے تو درست دین تھا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا سچا دین تھا۔ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، اور رہے مشرکین عرب، وہ کہتے ہیں تسی دوئے غلط ہو، اسی بڑے ٹھیک ہے۔ فرمایا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ، اور اللہ نے فیصلے کے لیے اپنا نبی بھیجا ہے۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ ہے، اور رسالت کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی جامع تھی کہ ان کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اس وقت دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ بیت اللہ ہم نے بنایا، رسول اللہ تو بھیج جو اس کو آباد کرے۔ ارے ابراہیم کو ماننے والو، ابراہیم کو مانتے ہو، میرے نبی محمد الرسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ ابراہیم کو مانتے ہو تو ان کو بھی مانو۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا مانگ کر گئے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی گل وچ ہو رہے، چکر وچ رولا وچ ہو رہے، اس واسطے نہیں مانتے۔ کون سا چکر، کون سا رولا؟ کہتے رولا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام موت کے وقت اپنی اولاد کو کہہ کر گئے تھے پکے یہودی بن کے رہنا، یہ مجبوری ہے ہماری۔ اللہ نے فرمایا تم وہاں پاس موجود تھے؟ کہ جی نہیں موجود تو نہیں تھے۔ رب نے کہا میں موجود تھا، میں تمہیں بتاتا ہوں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ انہوں نے موت سے پہلے اپنی اولاد کو کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے باپ کے الہ کی، یعنی وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا وہ تو میری عبادت کی تلقین کرتے ہوئے گئے، تم نے کیا جھوٹ ذمہ لگا دیا ان کے؟ کہنے لگے جی بس اصل مسئلہ یہ ہے نا تسی مندے کسی نہیں، مانتے نہیں ہو کسی کو۔ فرمایا مانتے سب کو ہیں، قولوا آمنا باللہ، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، سب نبیوں کے نام لیے سب کو مانتے ہیں، لیکن عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، بس یہ والی بات ہے۔ اچھا جی کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں تو چلو ہم بخشے جائیں گے۔ فرمایا نہ، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو عمل انہوں نے کیے اس کا اجر بھی ان کو ملے گا، جو تم کرو گے تمہیں ان کا ملے گا۔ یہ نہیں کہ میں فلانے کی نسل میں سے ہوں، وہ بابا بڑا نیک تھا تو میں بھی، میری بخشی بھی آٹومیٹک ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا۔ جہاں پر جو اعمال کرے گا اس کو وہی بدلہ دیا جائے گا۔ پہلے سپارے کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل چونکہ جمعہ ہے، کل تو مشکل ہے۔